بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ نوٹ کر لیں جی 12 فروری 2024۔ پاکستان کے اندر نئی حکومت بننے جا رہی ہے اور نئی حکومت کے بعد سونے کا ریٹ کیا متوقع ہے اور نئی حکومت کے بعد سونے کا حیران کن ریٹ متوقع ہوگا اور مہنگا سونا رکھنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اس ویڈیو میں آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں جن کی خرید ہے 2,20,000 سے اوپر اور وہ لوگ ویڈیوز کو دیکھ کر کافی زیادہ ڈی موٹیو ہو چکے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں گولڈ مہنگا ہوگا، تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے اور پوری فیکٹ کے ساتھ دیکھیں جی نئی حکومت کو معاشی چیلنجز کیا ہے اور آگے کیا ہوگا۔ جہاں سیاستدان ملک کے آپ دیکھیں ہر حصے میں اگلی حکومت سازی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، وہی معاشی جتنے بھی ماہرین ہیں اور جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں، صنعت کار ہیں، وہ اس بات کے لیے فکر مند ہیں کہ نئی حکومت تو بن جائے گی لیکن نئی حکومت معاشی چیلنجز سے کس طرح جو ہے وہ مقابلہ کرے گی۔ جتنے بھی ماہرین معاشیات اور انڈسٹریلسٹ ہیں ان کا کہنا ہے جی گھمبیر معاشی صورتحال اور مسائل کو حل کرنے کے لیے نئی حکومت کو سخت اقدامات کرنا پڑیں گے ورنہ ملک مزید معاشی تباہی کی طرف جائے گا۔ اب جہاں پر لوگ جو کہہ رہے ہیں جی گولڈ 2 لاکھ روپے تک آ جائے گا، وہ یہ سمجھ لیں کیا مشکلات آنے والی ہیں۔ مختلف حکومتوں نے سن 1980 کے بعد سے اب تک غریب عوام کی دی جانے والی کئی سبسڈیز کو ختم کر دیا، جس کی وجہ سے مہنگائی میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے، جبکہ ملکی قرضے میں 70 کی دہائی میں 10 ارب ڈالرز بھی نہیں تھے، وہ اب 130 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ قرضوں کی ادائیگی، دفاع کا بجٹ، خسارے میں چلنے والے قومی ادارے اور انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو پیسوں کی ادائیگی قومی خزانے پر سب سے بڑا بوجھ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو معیشت کے روڈ میپ کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ مالی نظم و ضبط سے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ دیکھیں معاشی امور جتنے بھی وہ ماہر ہیں ان کا یہ کہنا ہے جی حکومت کے لیے سب سے بڑا امتحان مالی نظم و ضبط پیدا کرنا ہوگا۔ ہمارے اخراجات تقریباً 15 ٹریلین پاکستانی روپے ہیں، جبکہ حکومت کی آمدنی صرف 10 ٹریلین پاکستانی روپے ہے اور نئی حکومت کو تقریباً 5 ٹریلین پاکستانی روپے کا گیپ فل کرنا پڑے گا، جس کے لیے ہمیں مالی نظم و ضبط اور ریفارمز کرنا پڑیں گی، جو کہ نئی حکومت سے ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے قرضے اور عوامی فلاح۔ پاکستان میں قرضوں کا حجم ہر سال اگر آپ دیکھیں تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ 1980 سے لے کر جب عالمی اداروں کو کہنے پر نیو لبرل معاشی پالیسیاں شروع کی گئی تھی تو کہا گیا تھا کہ سرکاری اداروں کو بیچ کر قرض ادا کیا جائے گا اور ان اداروں پر خرچ ہونے والے پیسے کو عوامی فلاح پر لگایا جائے گا، لیکن آج 80% کے قریب لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے پاکستان میں، اور 2.5 کروڑ کے قریب بچے اسکول سے باہر ہیں۔ 44% بچوں کے مناسب خوراک کی عدم دستیابی کی وجہ سے قد نہیں بڑھیں گے اور 6 کروڑ سے زیادہ افراد غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ معیشت کا روڈ میپ ہے ہماری۔ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا گولڈ خراب ہو گیا، آپ کے ملک میں گولڈ کیسے سستا ہوگا؟ قرضوں کی ادائیگی اور دوسرے اخراجات کے بعد حکومت کے پاس عوامی فلاح کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ دیکھیں جی اس وقت قرضوں پر شرح سود ہے 22%۔ عالمی اداروں سے معاہدے کے نتیجے میں اب حکومت اسٹیٹ بینک سے براہ راست قرضہ بھی نہیں لے سکتی، جبکہ پرائیویٹ بینکس اور عالمی اداروں سے قرضہ لینے کی صورت میں قرضوں کے حجم میں مزید اضافہ ہوگا، جس کے بعد حکومت کے پاس عوامی فلاح کے لیے پیسے نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ہے ساری حکومتوں نے صرف چند چیزوں کی ایکسپورٹ پہ ڈیپینڈنٹ کیا، جس کی وجہ سے روزگار کے کافی مواقع پیدا نہیں ہو رہے پاکستان میں۔ ہم صرف ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ پر توجہ دیتے ہیں۔ اگر 30 بلین ڈالر کی مجموعی ایکسپورٹ ہوتی ہے تو اس میں 22 بلین ڈالر ٹیکسٹائل کے ہوتے ہیں۔ ہمیں پھل، سبزیاں، آئی ٹی اور دوسری طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اب اس کے بعد ہے آئی ایم ایف کی شرطیں۔ آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اگر حکومت آئی ایم ایف کی شرائط جیسے کہ توانائی کی قیمتیں بڑھانے پر عمل نہیں کرے گی تو آئی ایم ایف سے اگلی قسط ملنا مشکل ہوگا اور ایسی صورت میں ملک مالی طور پر دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی مسلم لیگ نون یا کوئی بھی حکومت برسر اقتدار آئے، اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ کس طرح اشرافیہ کے خلاف اقدامات کرتی ہے۔ پاکستان کے بڑے بڑے سرمایہ دار سیاسی جماعتوں کو پیسے دیتے ہیں، بعد میں یہ سیاسی جماعتیں انہی کی خدمت کرتی ہیں، تو کسی بھی نئی حکومت خصوصاً نون لیگ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا وہ کس طرح 17 بلین ڈالر سے زیادہ کی سبسڈی جو امیر لوگوں کو دی جاتی ہے اس کو ختم کرے اور 5 بلین ڈالر سے زیادہ کی پرتعیش چیزوں کی امپورٹ بند کر دیں۔ اسحاق ڈار یا شوکت ترین کی بجائے ایک ایسے وزیر خزانہ کی ضرورت ہے جو معیشت کی سوچ سمجھ رکھتا ہو اور ریفارمز کر سکے۔ 80 کی دہائی سے حکومتیں سرکاری ادارے بیچ رہی ہیں جس سے بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پرائیویٹ ادارہ دیکھیں کبھی بھی بڑے لیول پہ روزگار پیدا نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا میں سرکاری ادارے بڑے لیول پر روزگار پیدا کرتے ہیں، لہذا اسٹیل مل، پی آئی اے یا دوسری اداروں کی پرائیویٹائزیشن کی بجائے ان کی بحالی پہ کام کرنا چاہیے۔ اور نیو حکومت کے بعد جو اگر آپ پاکستانی معیشت کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر گولڈ آپ کو
جو ہمارے انالیسس کے اکارڈنگ جو یہ ساری میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، یہاں سے آپ ایسٹیمیٹ کر لیں $25 بلین آپ کو واپس کرنے ہیں. آپ کی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. آپ کے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہوگی آگے جا کے. ہم بری باتیں نہیں کر رہے، ہم صرف بات کریں ریئلٹی کی اور انالیسس کی. یہ میرا انالیسس ہے، باقی آپ دیکھیں آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.